السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے چھوٹی سی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ امید ہے آپ لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ تو فلم سال 1990 میں شروع ہوتی ہے۔ ہمیں دو بہن بھائی مشیل اور کرس سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ کرس بہت ذہین تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں وہ ایک ٹیسٹ میں بیٹھ رہا تھا جس کے ذریعے وہ براہ راست کالج میں داخلہ لے سکتا تھا۔ جیسے ہی مشیل اور کرس امتحان سے فارغ ہو کر باہر آتے ہیں، انہیں فوجی افسران نے روک لیا کیونکہ کرس نے کوڈمو روبوٹ والی قمیض پہن رکھی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ اسے روبوٹ پسند ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں انسانوں اور روبوٹس کے درمیان جنگ ہونے والی تھی۔ ہمیں ایک سائنسدان ایتھنائن دکھایا جاتا ہے جو روبوٹ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ سالوں پہلے روبوٹس انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے تھے۔ انسان ان سے کام کرواتے اور پھر جب روبوٹس میں کوئی مسئلہ آتا تو انسان انہیں پھینک دیتے۔ انسانوں کے برے رویے کو سالوں برداشت کرنے کے بعد روبوٹس تھک گئے تھے اور اپنے حقوق و احترام کا مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک الائنس بنا لی جس کا سربراہ بینٹ تھا۔ انسانوں کو روبوٹس کا یہ رویہ پسند نہیں آیا اور اس طرح روبوٹس کی الائنس اور انسانوں کے درمیان جنگ کا خطرہ شروع ہو گیا۔ آخرکار انسانوں نے بھی برا برتاؤ کرنا نہیں چھوڑا اور جنگ شروع ہو گئی۔ انسانوں پر روبوٹس استعمال کرنے والے انہیں گھر میں رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور روبوٹس دنیا میں جنگ کا ماحول بن گیا۔ جنگ کے دوران ایک فوجی افسر ایروزا اپنی سربراہ کے پاس جا کر رپورٹ کرتا ہے کہ روبوٹس انسانوں پر غالب آ رہے ہیں اور انسان ان سے پیچھے ہٹتے روبوٹ انسان پر حاوی آتے جا رہے ہیں اور انسان مغلوب ہو رہا ہے روبوٹ سے۔ افسر یہ رپورٹ سن کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ اسے بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، اسے بہت اچھی طرح اور گہری طرح معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور روبوٹ دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے نیورو کرسٹل روبوٹس بنائے جنہیں انسان اپنے دماغ کی مدد سے کنٹرول کر سکتے تھے۔ ٹیکنالوجی کا نام نیوروٹیک رکھا گیا۔ انسانوں نے اپنے سر پر نیورو ہیلمٹ پہن کر نیورو کرسٹل روبوٹس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی۔ نیورو کرسٹل روبوٹس بالکل روبوٹس کی طرح تھے، انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی اور صرف چند ہفتوں میں اس نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانوں نے روبوٹس کے خلاف یہ جنگ جیت لی۔ میجر مارک کو اس جنگ میں سب سے زیادہ روبوٹس مارنے کا ایوارڈ ملا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انسانوں کے روبوٹس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت روبوٹس کو تباہ کرنے کے بجائے ایک فیسلٹی میں قید کر دیا جائے۔ خیر وقت گزرتا رہا، سائنسدان ایتھن نے اپنی نیوروٹیک ٹیکنالوجی کو اور زیادہ جدید بنا لیا اور انسانی دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں حصوں کو ایک وقت میں نیورو کرسٹل سے جوڑ دیا، یعنی ایک انسان ایک وقت میں دو نیورو کرسٹل روبوٹس کو ہینڈل کر سکتا تھا۔ اپنے دماغ کی مدد سے وہ ایک وقت میں دو سے زیادہ روبوٹس کو بھی ہینڈل کر سکتا تھا۔ نیز ایک انسان کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ وہ اپنے دماغ کا ایک حصہ نیورو کرسٹل روبوٹ سے جوڑ کر دوسرے حصے سے اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکے۔ اسی لیے لوگوں کو ٹیکنالوجی کا یہ جدید ورژن بہت پسند آیا اور پوری دنیا میں لوگ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے لگے۔ اسکولوں میں نیوروٹیک کو استعمال کرنا سکھایا جانے لگا۔ اب ہمیں اس سال 1994 میں لے جایا جاتا ہے اور ہماری لیڈ کریکٹر مشیل کو اپنے فوسٹر ڈیڈ کے ساتھ رہتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ جب مشیل اسکول آتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ تمام بچوں کو نیورو ہیلمٹ کی مدد سے پڑھایا جا رہا ہے، لیکن مشیل نیورو ہیلمٹ استعمال نہیں کرتی کیونکہ اسے اپنی انسانی شکل پسند ہے۔ قواعد کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے مشیل کو پرنسپل کے دفتر بلایا جاتا ہے۔ پرنسپل مشیل سے کہتا ہے کہ اگر تم اسکول کے رولز کی پابندی نہیں کرو گی تو مجھے تمہاری ماں کو شکایت کرنی پڑے گی۔ تب مشیل نے اسے بتایا کہ اس کا پورا خاندان ایک حادثے میں مر چکا ہے۔ یہ سن کر پرنسپل بہت اداس اور پریشان ہو جاتا ہے اور پرنسپل نے اسے مشورہ دیا کہ وہ نیورو ہیلمٹ کی مدد سے نیورو تھراپی لے، اس سے اسے اچھا محسوس ہوگا، لیکن اسے ٹیکنالوجی اور مصنوعی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اب فلیش بیک میں مشیل اس دن کو یاد کر رہی تھی جب اس کا حادثہ ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک ہرن آ گیا اور اسے بچانے کی کوشش میں اس کی گاڑی کریش ہو گئی۔ اس حادثے میں مشیل کی حالت بھی تشویشناک تھی۔ وہ اسپتال میں ہوش میں آئی اور پھر اس نے اپنے سامنے چشمے پہنے ہوئے ایک ڈاکٹر کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے جاگی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اسے محسوس ہوا کہ کوئی چھپ کر اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے ہیسٹر کے نیچے چھپ گئی۔
جو بھی تھا اس کے کمرے میں آیا، ایک کوموڈو روبوٹ تھا جس نے ہسٹر اٹھا کر اسے ڈھونڈ لیا۔ جب مشیر نے اسے مارنے کی دھمکی دی تو روبوٹ نے اس کے سر پر زور سے کوئی چیز لگائی، لیکن وہ کوئی ہلکی سی چیز تھی جیسے کوئی پین۔ مشیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مشیل نے روبوٹ کی تار جوڑ دی۔ پھر روبوٹ بولنے لگا اور اس نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اچانک گر پڑا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو مشیل کے فوسٹر ڈیڈ آ چکے تھے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ آج کے دور میں انسانوں پر روبوٹس رکھنے پر پابندی تھی۔ وہ مشیل سے کہتا ہے کہ فوراً اس روبوٹ کو گھر سے باہر نکال دو۔ مشیل آگے بڑھ کر اسے بتاتی ہے کہ تمہارا لاپرواہی کی وجہ سے گھر کے اندر آیا ہے۔ اس کی بدتمیزی دیکھ کر وہ مشیل پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر روبوٹ غصے میں آ جاتا ہے اور اٹھ کر مشیل کے فوسٹر ڈیڈ پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے وہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ وہ پولیس کو رپورٹ کرنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی مشیل نے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر وہاں سے اپنے کوموڈو روبوٹ کے ساتھ چلی گئی۔ کافی دور آنے کے بعد مشیل راستے میں رکتی ہے اور اس کو کوموڈو روبوٹ سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم میرا بھائی ہو؟ کیا تمہارے اندر میرے بھائی کی کانسیسنس ہے؟ روبوٹ جواب دیتا ہے ہاں۔ مشیل جذباتی ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تو میرے بھائی کا جسم کہاں ہے؟ تو وہ اسے اشارے سے بتاتا ہے کہ چشمے والا ڈاکٹر تمہارے بھائی کے جسم کے بارے میں جانتا ہے۔ مشیل کو یاد آیا کہ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے مشیل کو بتایا تھا کہ تمہارا بھائی مر چکا ہے۔ اب مشیل نے ایک نقشہ کھولا اور روبوٹ نے اسے ایک جگہ پر چھوڑ دیا اور بتایا کہ روبوٹس کی فینٹیسی کے درمیان ہمیں وہ ڈاکٹر ملے گا۔ وہاں سے واپس جاتے ہوئے روبوٹ دیکھتا ہے کہ انسانوں کی حالت بہت بری ہے کیونکہ انسان روبوٹس کے ہیلمٹ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگے تھے۔ وہ اب اسے استعمال کر کے نشے میں بھی چور ہونے لگے تھے۔ انسانوں کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور یہ دیکھ کر روبوٹ کو بہت برا لگتا ہے۔ اس جگہ پر جہاں ایک شخص انورٹ دکھائی دیتا ہے، یہ وہی فوجی افسر ہے جس نے یہ بری خبر دی تھی کہ انسان روبوٹس کے ساتھ جنگ ہار رہے ہیں، لیکن اب وہ فوجی یونیفارم میں نہیں تھا، شاید وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ وہ غیر قانونی طور پر بندوقیں سپلائی کرتا تھا، تو یہاں ایک بندوق نیوکلیر کاسٹر روبوٹ کو دی جاتی ہے جس سے اس نے بندوق پکڑی۔ نیوکلیر روبوٹ نے اسے بندوق کی قیمت دینے سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے اسے دھمکی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایروٹ کو مارتا، کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا اور اسے ناکارہ کر دیا۔ یہ ایروٹ کا روبوٹ تھا۔ ایروٹ نے غیر قانونی طور پر ایک روبوٹ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب دونوں نے اس نیوکلیر کاسٹر روبوٹ کے جسم کو اپنی ٹرک میں ڈال دیا اور ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشیل اور اس کا روبوٹ بھی اس ٹرک میں سوار ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں اب روبوٹ فینٹیسی کے اندر جائیں گے۔ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد مشیل کے فوسٹر ڈیڈ نے پولیس کو شکایت کی کہ مشیل کے پاس ایک کوموڈو روبوٹ ہے۔ اس کے کوموڈو روبوٹ نے اسے مارنے کی کوشش کی۔